خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف اور فکسڈ کے اہم ممبران نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ مزید جانتے ہیں سعید خان کی اس رپورٹ میں۔ بہت بہت شکریہ سعید۔ میں موجود ہوں بلدیہ ٹاؤن مستانہ چوک پہ، اور سب سے پہلے میں خود یہ شکایت کروں گا کہ یقیناً میں یہاں پہ لائف میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں۔ جب میں یہاں سے آ رہا تھا اپنے گلشن کی سائڈ سے، روڈیں اتنی خراب ہے کہ یقیناً میں خود پریشان ہو گیا کہ 2.5 سال یہاں فیصل واؤڈا MNA رہ چکے ہیں، اور یہ جو ان کے یہ میرے صاحب لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ پہ اگر آپ ان کے ساتھی دیکھ رہے، تقریباً یہ 11 سال 12 سال 17 سال تک PTI کا ساتھ دیتے رہے، لیکن آج یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ میں ان سے پوچھوں گا اور ان سے جانوں گا کہ آخرکار ان کی کیا وجہ ہے، لیکن جہاں تک میری ذاتی وہ ہیں کہ اب جس روڈ سے میں آ رہا ہوں، آپ یقین کریں میری جو گاڑی ہے وہ میرے پاس پیٹرول ختم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں کھڑی کہ مجھے اب جگہ بھی معلوم نہیں ہے۔ سب سے پہلے میرے پاس ایک بہت ہی ممتاز شخصیت، اور اس کے اوپر کافی دنوں سے ان کے اوپر جو ہے نا وہ بھی ہو رہے ہیں، جو کافی کمنٹس کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے تنقید بھی ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ ابو بکر مسعود میرے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے میں ان سے جانوں گا، ابو بکر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے شمولیت اختیار کی، لیکن یہ نوبت کیوں آئی؟ آپ اتنے عرصے تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ بالکل میں تقریباً 2009-10 سے PTI کے ساتھ منسلک تھا، اور ہم نے کافی محنت کی تھی، وہ ایک سوچ کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ کہ شاید کوئی اچھا ہی حکمران مل جائے۔ جو عمران خان صاحب بولتے تھے کہ بھائی میں جو وعدے کرتے تھے، وہ جو لوگوں کے جو دل کے باتیں تھے وہ ہوتے تھے، وہ عمران خان کرتے تھے، تو اس لیے ہم نے اس پہ بھروسہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہم نے ان کو کامیاب کرایا 2018 میں۔ تو 2018 کے بعد عمران خان نے اپنا نظریہ چینج کر دیا۔ جس منشور کے تحت PTI کو بنایا تھا، وہ منشور کا اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ عمران خان نے ہر وہ کام کیا جس کا پہلے وہ مخالفت کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، جو وعدے کیے تھے اس نے ایک کام نہیں نبھایا۔ سب سے پہلی بات اس نے کی تھی کہ میں کچکول توڑوں گا، میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو پہلے سعودیہ گیا، وہاں سے بھیک مانگا۔ نہیں، اصل میں یہ دیکھیں، یہ بات تو ہر بھی جو ہے نا اقتدار والے کرتے ہیں۔ جب وہ کرسی پہ بیٹھ جاتے تو آپ کو پتہ ہے وہ تو IMF کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ تو آپ اتنے ناراض ہو گئے کہ آپ نے پارٹی چینج کر دی؟ پہلے تو صرف IMF سے لیتے تھے قرضہ، اس بار پچھلی حکومت نے $8 ارب لیے IMF سے، تو عمران خان نے 3 سال میں $14 ارب لیے۔ اس سے ہٹ کے سعودیہ سے بھیک مانگا، اس نے قطر سے بھیک مانگا، ترکی سے بھیک مانگا، تو ہمارے تو شرم سے جھک گئے پوری دنیا کے سامنے۔ اچھا، مجھے وقتی طور پہ یہ بتائے کہ آپ فکسڈ کے بھی ممبر ہیں، ٹھیک ہے، کیبنٹ کے بندے، لیکن آپ نے ہمیشہ ہی وزیر اعلیٰ سندھ کے خلاف احتجاج کیا، آپ نے ان کے پتلے بنائے، آپ نے ان کی گٹر لین میں بھی کڑ گیا، تو کیا آج اگر عالمگیر صاحب یہ کریں گے کیونکہ وہ MNA PTI کے، تو آپ ان کے مخالفت کریں گے یا نہیں؟ میرا تو نظریہ شروع سے سب کو پتہ ہے کہ جہاں غلط ہوتا ہے اس کو میں غلط بولتا ہوں، جہاں ٹھیک ہوتا ہے تو اس کو میں اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دونوں کی طرف سے جہاں غلط ہوگا ہم غلط بولیں گے، جہاں ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپریشیٹ کریں گے۔ یعنی مطلب جنگیر عالمگیر سب کے ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ میں ایک سوشل ورکر تھا، ٹھیک ہے، سوشل ورکر فکسڈ بھی ایک فلاحی ادارہ ہے۔ فکسڈ میں تمام اداروں کے جو تمام پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ فکسڈ میں پہلے بھی پیپل پارٹی کے بھی لوگ تھے، نون لیگ کی بھی ہے، NP کے بھی ہے، PTI کے بھی ہے۔ تو فکسڈ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک نان پولیٹکس آرگنائزیشن۔ عالمگیر صاحب نے تو رابطہ تو کیا ہوگا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ دیکھو، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فکسڈ جو ہے نا PTI کی B ٹیم ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں فکسڈ میں تھا تو میں نے PTI پہ پہلے بھی تنقید کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے سندھ گورنمنٹ بھی تنقید کی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور عالمگیر نے صرف یہ کہا تھا کہ بھائی آپ جو بھی اسٹیپ لو آپ استخارہ کرو، ٹھیک ہے، جو آپ کو بہتر لگے، جو اللہ پاک سے استخارہ کر کے آپ آئے انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے جو ہے یہ میرے ساتھ دوسرے بھی ساتھی موجود ہے، آپ نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی، تو آخر یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی جیسا کہا تھا کہ مجھے خود یہ شکایت یقیناً ہوئے کہ میں اس روڈ میں فرسٹ ٹائم لائف میں آیا ہوں، بہت ہی کنڈیشن خراب ہے، تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہاں بہت سارے پارٹیاں یہاں سے ہم نے جتوائے ہیں، اس لیے پیپل پارٹی کو ہم نے جوائن کیا، کیونکہ کسی بھی پارٹی کے پاس نہ کوئی اختیارات ہے۔ وہ بولتے ہیں 18ویں ترمیم ہے، نہ روڈ کا کام ہو رہا ہے، نہ بجلی کا، نہ گیس کا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس طرح پیپل پارٹی کو جوائن کریں، وہ کام کرتے ہیں۔ ابھی کل پرسوں ہم نے جوائن کیا، آج سے بہت سارا کام ان لوگوں نے کیا، سیوریج لائن، یہ پانی کا مسئلہ تھا ان علاقوں کا، وہ بھی حل کیا۔
تو بس یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یعنی اس کا مطلب ہے کہ میں نیکسٹ ٹائم جب آپ کے پاس آؤں گا تو یہ روڈ کلیئر ہوگا انشاءاللہ بالکل ناظرین انشاءاللہ بھی میں یہاں پہ نیچے بھی اگر دیکھ لوں تو کافی جذبات بھی ہے, جوش و جذبے کے ساتھ کافی لوگ جو ہیں اس شمولیت جو جلسہ ہوا تھا اس میں کافی لوگوں نے شرکت کی. کھڑے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے ایک یہاں بلدیہ اتحاد ٹاؤن میں ایک سینئر رہنما بھی تھا, کارکن بھی تھا, ان کے عہدیدار بھی تھا. اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیوں چلا گیا اب ہم ان سے خود جانیں گے. سب سے پہلے تو آپ اپنا تعارف کرائیے گا ناظرین کو اور اس کے بعد یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کیوں سلیکٹ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلدیہ ٹاؤن جوائنٹ سیکرٹری قاسم مسعود عرف صدر صاحب, ہم لوگوں نے سیاست میں آئے ہوئے 3 سال ہو گیا کیونکہ سن 2018 میں ہم آئے تھے پی ٹی آئی میں, تو ہم نے 2 مہینے لگاتار کمپین چلایا ہے اپنے پیسے پہ. ہم نے 5 سے 6 جلسے کیا ہے مسعود برادری نے اپنے پیسے پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کو ایم پی اے صاحب ایم این اے صاحب دونوں پی ایس 116 ملک شہزاد اوان صاحب این 249 فیصل واڈا صاحب دونوں ہمارے بلدیہ سے جیت چکے ہیں, لیکن 3 سال ہو گیا کہ 3 سالوں میں ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا. ہم لوگوں سے ہم اپنے مفاد کے لیے یہاں پہ نہیں آئے ہوئے تھے سیاست میں, ہم علاقے کے کام کے لیے آئے تھے. تو یقیناً میں اتنا پریشان تھا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ لوگوں کو اپنے محلے والوں کو میں وہاں مسجد تک نہیں جا سکتا تھا, نماز پڑھنے تک نہیں جا سکتا تھا. مجھے شرم آتا تھا کہ 3 سالوں میں عمران خان صاحب ہمارا تھا وزیر اعظم, ایم پی اے صاحب اس علاقے کا ہمارا تھا, ایم این اے صاحب فیصل واڈا ہمارا تھا, لیکن 3 سالوں میں ٹوپی پہ ٹوپی پہناتے جا رہے تھے. ہم نے الحمدللہ پیپل پارٹی ابھی 3 دن ہو گیا جوائن کیا ہے. ہمیں فخر ہے پیپل پارٹی پہ کیونکہ 3 دن میں جو ہے نا 8 سے 10 کام ان لوگوں نے کیا. ہمارے علاقے میں سیکٹر 19 میں 1500 فٹ کے سیوریج کا لائن ہم نے آج لگا لیا ہے. تو ہم پیپل پارٹی کو ویلکم کرتے ہیں. پیپل پارٹی زندہ باد. جی بالکل ناظرین, اس نے یہی جو آپ کو زبانی بھی سمجھایا یہی کہنا تھا کہ بھائی یہاں پہ ایم این اے اور ایم پی اے دونوں پاکستان تحریک انصاف کے تھے لیکن کوئی کام نہیں کر رہے تھے, اس لیے ہم مجبور ہو کے پاکستان پیپلز پارٹی میں سے. لیکن انشاءاللہ میں اس کے بعد دوبارہ بھی ایک یہاں وزٹ کروں گا کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کتنا کام کرتی ہے. جی ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں جو 249 کے کینڈیڈیٹ ہے قادر خان مندوخیل. میں اس کا خصوصی شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے جو مروہ قتل کیس تھا اسی میں بھی ہمارے خصوصی تشریف لائے تھے, اس میں بھی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. سر مجھے تھوڑا سا بتائیں اس وقت آپ کی کنڈیشن جو آپ کے عوام کے بیچ میں ہوتے ہیں کیا آپ توقع رکھتے ہیں؟ الیکشن تقریباً بھی قریب ہے, 15-20 دن ہے, آپ کیا امید ہے آپ کا؟ آج کا جو مسعود برادری جو تمام کراچی کی مسعود برادری نے متفقہ طور پہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دی ہے, اور جیسا کہ آپ کو جلسہ نظر آ رہا ہے تو یہ تو پورا کانسٹیٹیوسی ہے. تو میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ اگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں اتنے ان کے گھر والے ساتھ ہی 4-5 ووٹ ہر آدمی کے گھر میں موجود ہے, تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنے ووٹ کافی ہے. تو یہ لوگوں کو جہاں انہوں نے پی ٹی آئی کو آزما لیے, وہاں ایم کیو ایم کو آزما لیے, وہاں انہوں نے مسلم لیگ نون کو آزما لیے, اور اس سے پہلے جو پچھلے 2 ادوار سے پہلے جو ہمارے ایم پی ایم این اے تھے تو انہوں نے کام کیے جو ابھی تک وہی کام ہے. تو اور پھر اس کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد کوئی کینڈیڈیٹ نظر نہیں ہے. میں الحمدللہ میدان میں موجود تھا, اور 2018 کے الیکشن سے لے کے شیڈول اناؤنس ہونے تک ہم 2 ارب روپے سے زیادہ ترقیاتی کام کر چکے تھے, اور بہت سارے کام ابھی پائپ لائن میں ہیں. تو لوگوں کی امید, لوگوں کا جوش, لوگوں کا خروش اس بات کی نشاندہی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے مسائل کا حل ہے. باقی سب جو ہے نا وہ جو باتیں کرے وہ آپ کے سامنے. سر بالکل ایک بات میں بھی ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ لائف میں فرسٹ ٹائم اس علاقے میں آیا ہوں. آپ یقین کریں میں خود بھی تھوڑا پریشان ہو گیا کہ فیصل واؤڈا نے ابھی تقریباً میں جس روڈ سے آ رہا ہوں بالکل ایسی حالت تھی کہ میں پتہ نہیں کہ کراچی میں نہیں کسی گاؤں میں جا رہا ہوں. تو سب سے پہلے آپ اسی پہ سیوریج پہ آپ دھیان دیں گے یا باقی بھی کچھ کام ہوگا؟
فیصل واڈا نے جو چاکنگ کیا ہے کہ 43 کروڑ کے کام، وہ 43 کروڑ کو میں نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، وہ اس وقت بھی، کیونکہ 100 فٹ کا روڈ کو انہوں نے صرف 20 فٹ کی پٹی بنا لی ہے۔ وہ انکروچمنٹ کے کو جو ہے نا وہ دعوت دے رہے، سپریم کورٹ میں آلریڈی کراچی تجاوزات کا جو کیس چل رہا ہے اس میں خود وکیل ہوئے ہوں، تو میں یہ سمجھ رہا تھا، میں نے کیس کیا ہے کہ اگر روڈ بنانا ہے تو پورا بناؤ، ان کو یہاں لالوکیت کی گلیاں نہیں بناؤ، اور وہ بھی بارش کے نظر میں بہہ گیا ہے۔ جب PWD کا ایکشن آیا تو اس نے کہا کہ 43 نہیں صرف 15 کروڑ کا کام ہے۔ تو یہ حال ہے جو نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کی جو دعوے کرتے تھے، ان کا حال دیکھ لیں۔ ایک ان کا میں نے تو ہم نے بھگا دیا الحمدللہ 2 سال 9 مہینے کے بعد، MP نے استعفیٰ دے دیے، اور لوگ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ سارے کے ساری PTI کے، جو اس وقت جو آپ کو جلسے میں نظر آ رہا ہے یہ سب کے سب PTI کے تھے جو آج پیپلز پارٹی میں شمولیت کی۔ تو اس کا مثال یہی ہے کہ یہ ایک حلقے کی بات کر رہا ہوں، اب NA-249 آگے بھی ہے، تو اتنی بڑی کراؤڈ اگر ایک علاقے میں جس جلسے میں موجود ہوں، یہ میرا چھٹا جلسہ ہے ایک ہی دن میں، اس طرح ہمارے 125 سے زیادہ کارنر میٹنگ ابھی تو ہو سکتا ہے۔ ہر شام کو رات کو 5 بجے سے لے کے رات 1-2 بجے تک ہمارے کم سے کم 10-12 کارنر میٹنگ ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے، بلکہ لوگ ہمیں دعوت دے رہے کہ آپ ہم سے ملیں اور ہمارا کام کریں، اور جو کام ہے پیپلز پارٹی پہلے ہی کر رہی۔ ہم مذہب کے نام پہ ووٹ نہیں مانگ رہے، ہم لسانیت کے نام پہ ووٹ نہیں، ہم خدمت کے نام پہ ووٹ مانگ رہے۔ ہمارا منشور ہے روٹی کپڑا اور مکان، اور یہ خدمت ہے، اور خدمت ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج اگر آپ کو کراؤڈ نظر آ رہا ہے تو یہ خدمت کی نشاندہی ہے، اور انشاءاللہ جب اللہ نے 29 نمبر کو جیت دی ہے تو ہر محلے ہر UC کے سطح پہ میں کمیٹی بناؤں گا، اور لوگوں کی چھوٹے چھوٹے مسائل، تو پاکستان کی آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک تو یہ بنیادی انسانی حقوق ان کا حق ہے، مگر اس سے آگے ہم نے بہترین یونیورسٹی دینی ہے، بہترین کالجز دینی ہے، ہاسپٹل دینا ہے، ہم نے نوجوانوں کو روزگار دینا ہے جو کہ پیپلز پارٹی دے سکتی ہے۔ تو یہ سارے ہمارے کام ہیں، اور ہم انشاءاللہ جیسے 2018 کے بعد ہم گھر نہیں بیٹھے، 29 اپریل کے بعد بھی انشاءاللہ ملکے میں رہیں گے اور لوگوں کی خدمت کریں گے۔ اچھا سر، آخری سوال کہ یہ جو ڈسکا میں آپ پیپلز پارٹی نے جو ہے NA-75 میں پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو سپورٹ کیا، تو یہاں پہ مسلم لیگ نون آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ وہ تو خود بھی ایک کھڑے ہوئے پیپلز پارٹی جہاں انہوں نے پیپلز پارٹی سندھ حکومت کی اور ہمارے MNA MPA کو استعفیٰ دینے کے لیے باتیں کر رہے تھے، خود ایک سیٹ کے لیے مرے جا رہے، جبکہ ان کو نہیں پتہ کہ 29 کو الیکشن کے بعد 30 کو اگر یہ جیت جائے تو استعفیٰ دے دے۔ اس طرح یہ استعفوں کی سیاست کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ اگر آپ آخری آپشن کے طور پہ اس کو رکھ لیں، لیکن یہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان یا دوسری پارٹی کے پلے تو کوئی کک بھی نہیں ہے، جب نہیں ہے تو یہاں تو ہمارے پاس سندھ حکومت ہے اور ہم کام کر رہے ہیں۔ اور اس کی بات یہ ہے کہ اگر آپ استعفے پہ واقعی استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں تو ایک سیٹ کے لیے آپ سابق وزیر اعظم کے کو ساتھ لے کے بلاول بھٹو کے پاس بھیک مانگنے کیوں گئے؟ آپ کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں، اور پھر اگر خدا نخواہ صاحب جیت بگئے تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ نہ تو آپ کی صوبائی حکومت ہے، نہ آپ کی وفاقی حکومت ہے۔ باقی PTI کا اشر آپ کے سامنے، MQM نے جو دہشت گردی کی، MQM نے جو کراچی کا بیڑا غرق کیا، وہ آپ کے سامنے۔ جی بالکل، ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ جب تک ہم خود اکیلے تو نہ لڑیں گے اور ہر صورت میں لڑیں گے، اور انشاءاللہ ہماری امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہم جیتیں گے بھی۔ آج ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت بڑا شمولیت کا پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ نالائق سلیکٹڈ حکومت کے بہت سارے ذمہ داران عہدیداران پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی، اور بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی میں ان کے جو 30 سالہ جو یہاں کے مسائل تھے عیدگاہ کے اوپر خیبر چوک کے پاس، وہ پیپلز پارٹی نے انشاءاللہ عوامی پارٹی عوام کی خدمت کرتی رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی، اور عوام کے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں، اور انشاءاللہ بہت بڑی آج تک کے جتنے بھی پاکستان کے پیپلز پارٹی کے پروگرام ہوئے 4 سے 5 یا 10 یا 20 کا ہوں، یہ سب سے بڑا شمولیت کا پروگرام ہے، اور لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر PTI سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوا ہے، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔